لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، بے شک کافر ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ تین خداؤں میں سے تیسرا ہے۔ یہ کہنا عیسائیوں کے فرقے مرقوسیہ اور نستوریہ کا ہے۔ اکثر مفسرین کا قول ہے کہ اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ اللہ، مریم اور عیسیٰ تینوں خدا ہیں، الہ ہیں، اور الہ ہونا ان سب میں مشترک ہے، سب الہ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ متکلمین فرماتے ہیں کہ عیسائی کہتے ہیں کہ باپ، بیٹا، روح القدس تین خدا ہیں، باپ، بیٹا، روح القدس، اور یہ تینوں مل کر ایک خدا ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اب دیکھیں اس وقت پوری دنیا میں جو عیسائی پائے جاتے ہیں، ان عیسائیوں کا یا تو عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہیں، اور اکثر عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، الہ ہیں، اللہ بھی الہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی الہ ہیں، حضرت مریم بھی الہ ہیں، اور بعض کہتے ہیں روح القدس بھی الہ ہے۔ تو موجودہ دور کے جو عیسائی ہیں، جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں تو قرآن کی روح سے وہ کافر ہیں، مشرک ہیں۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ عیسائی کافر نہیں ہے، مشرک نہیں ہے، بلکہ وہ مومن ہیں، تو ایسا شخص قرآن پاک کا انکار کرنے والا ہے۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور خدا تو نہیں مگر ایک خدا، نہ کوئی اس کا ثانی ہے نہ ثالث ہے، نہ کوئی دوسرا خدا ہے نہ کوئی تیسرا خدا ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ وحدانیت کے ساتھ موصوف ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، باپ سے، بیٹے سے، بیوی سے، سب سے وہ پاک ہے۔ وما من الہ الا الہ واحد، خدا تو نہیں مگر ایک خدا، صرف ایک وحدہ لا شریک خدا ہے، الہ ہے، معبود ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اور اگر اپنی بات سے وہ باز نہ آئے اور تثلیث کے معتقد رہے، توحید اختیار نہ کی، اور یہ کہتے رہے کہ خدا تین ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو جو ان میں کافر مریں گے ان کو ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، تو کیوں نہیں رجوع کرتے اللہ کی طرف اور اس سے بخشش کیوں نہیں مانگتے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قرآن دعوت دے رہا ہے کہ اے عیسائیوں، کیوں توبہ نہیں کرتے؟ کیوں یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں معافی نہیں مانگتے؟ سچی پکی توبہ کریں، ایمان لے آئیں، اللہ سارے گناہ بخش دے گا۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح بن مریم نہیں مگر ایک رسول۔ حضرت عیسیٰ عظیم الشان رسول ہیں، خدا نہیں، الہ نہیں، معبود نہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ ان کو الہ ماننا غلط ہے، باطل ہے اور کفر ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بہت رسول ہو گزرے، وہ بھی معجزات رکھتے تھے۔ یہ معجزات اس بات کی دلیل تھے کہ یہ سچے نبی ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول ہیں، ان کے معجزات بھی نبوت کی دلیل ہیں، انہیں رسول ہی ماننا چاہیے۔ جیسے دیگر انبیاء علیہ السلام کو معجزات کی بنا پر خدا نہیں مانتے، ان کو بھی خدا نہ مانو۔ دیگر کئی نبیوں نے معجزات دکھائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کے حکم سے معجزات دکھائے، انہوں نے مردوں کو زندہ کیا، انہوں نے بیماروں کو شفا دی، برس کے مریضوں کو شفا دی،
مادرزاد اندھوں کو آنکھیں دیں، غیب کی خبریں وہ دیتے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اعلان فرما رہے ہیں کہ یہ میں اللہ کے اذن سے کرتا ہوں اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کرتا ہوں، میں الہ نہیں، خدا نہیں، معبود نہیں۔ تو یہ معجزات اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو عطا فرمائے ہیں، لہذا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھنا بہت بڑی غلطی ہے اور کفر ہے۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی ماں صدیقہ ہیں، بہت سچی ہیں، جو اپنے رب کے کلمات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کے متعلق فرمایا گیا کانا یأکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اس میں عیسائیوں کا رد ہے کہ خدا غذا کا محتاج نہیں ہو سکتا، تو جو غذا کھائے، جسم رکھے، اس جسم میں تحلیل واقع ہو، غذا اس کا بدل بنے، وہ کیسے الہ اور خدا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو کھانا کھانے سے پاک ہے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو تو ہم کیسی صاف نشانیاں ان کے لیے بیان کرتے ہیں۔ ثم انظر انا یؤفکون، پھر دیکھو وہ کیسے اوندھے جاتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید فرقان حمید میں کس طرح واضح انداز میں سمجھایا گیا، لیکن اس کے باوجود یہ سمجھتے نہیں اور کفر و شرک کی طرف اوندھے جاتے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، اے محبوب آپ فرمائیے کہ اللہ کے سوا ایسے کو پوجتے ہو جو تمہارے نقصان کا مالک، نہ نفع کا مالک، نہ تمہارے نقصان کا مالک ہے نہ نفع کا مالک ہے۔ یہ شرک کو باطل قرار دینے کی ایک اور دلیل ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ الہ، خدا، معبود، عبادت کا مستحق وہی ہو سکتا ہے جو نفع و نقصان وغیرہ ہر چیز پر ذاتی قدرت اور اختیار رکھتا ہو۔ جو ایسا نہ ہو وہ الہ نہیں، خدا نہیں، معبود نہیں، عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نفع اور نقصان جو طاقتیں رکھتے ہیں اس کے وہ بذات مالک نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی عطا سے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے مالک کرنے سے مالک ہوئے، تو ان کی نسبت الوہیت کا اعتقاد باطل ہے، انہیں خدا سمجھنا غلط ہے۔ جو وہ نفع دیتے ہیں اللہ کے اذن سے دیتے ہیں۔ واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی سننے والا، جاننے والا ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے کتاب والوں، لا تغلو فی دینکم غیر الحق، اپنے دین میں ناحق زیادتی نہ کرو۔ یہود کی زیادتی تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت ہی نہیں مانتے، اور عیسائیوں کی زیادتی یہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ، اور ایسے لوگوں کی خواہش پر نہ چلو جو پہلے گمراہ ہو چکے ہیں، یعنی اپنے ان باپ داداؤں کی خواہشات پہ نہ چلو جو بددین تھے، کافر تھے، گمراہ تھے۔ ہاں، اگر باپ دادا نیک صالح ہوں تو ان کی تعلیمات پر چلنا چاہیے، لیکن تمہارے باپ دادا تو بددین تھے، کافر تھے، مشرک تھے۔ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے بہت ساروں کو گمراہ کیا۔ وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور سیدھی راہ سے وہ خود بہک گئے، یعنی وہ لوگ جو خود گمراہ تھے، جنہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا، ان کی پیروی نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو حق کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ المائدہ کا 10واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے
ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے۔